الحمدللہ تعریف کس کی ہے؟ اچھے مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی نہیں، رب العالمین سے ہے۔ تکثیریت ہر ذرے میں ہے اور وہیں سے یہ خاک اٹھتی ہے، اور انہی بنیادوں پر جب پروان چڑھیں گے تو یہی حقیقت میں اسلام ہے۔ وہ شخص مکمل مومن ہے ہی نہیں، کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے۔ آپ جس دارالعلوم کے احاطے میں تشریف فرما ہیں اس کی بنیاد عالم ربانی حضرت مولانا عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمہ اللہ نے سن 1918 میں رکھی تھی۔ متعصب میڈیا نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا ہے کہ سارے مسلمان کٹر ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جس طرح ان کی عورتیں سامان زینت بن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہیں اعلانیہ، ویسے ہی وہ مسلم خواتین کو بھی برہنگی اور عریانیت کے مظہر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترقی پسندوں نے نظم شاعری پر خاصا زور دیا اور نظم کی مختلف حیتوں کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ انسانی وجود کا رشتہ سماجی معاشرت اور تہذیب و ثقافت سے جوڑا جائے۔ ہندوستان میں ثقافتی قوم پرستی اپنے آپ میں ایک بہت مضبوط طریقے سے ابھرا ہے، خاص کر اس نئی حکومت کے آنے کے بعد، کہ جب اس طرح کے انتہا پسندانہ حالات رونما ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہو جس سے ہم اس طرح کے حالات سے لڑ سکیں۔ گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران جب حوض کا پانی نکالا گیا اور وہاں ٹوٹا ہوا فوارہ ملا تو زرد میڈیا نے فوراً اسے شیولنگ باور کرا دیا۔ جہالت کے سبب سماج میں لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، بے حیائی، فحشکاری، بدامنی، منافرت اور فتنہ فساد عام سی بات ہو جاتی ہے۔ مولانا آزاد نے تاریخ کے اس اہم پہلو پر بھی اپنی صدارتی خطبہ میں روشنی ڈالی تھی کہ ہندو اور مسلمان گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ بہتے رہے، لیکن قدرت کی منشا یہ تھی کہ دونوں ایک ہوں۔ اقوام عالم پوری انسانی برادری کا حصہ قرار دینا، آج گلوبل ولیج قرار دینا آج کے بڑے بڑے سیاست دانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اسلام نے سماج میں رہنے والے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ رشتہ داری کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانی بنیادوں پر لوگوں سے تعلقات رکھنا۔ ہمیں یہ کہنے میں تردد نہیں ہے کہ یہ موقف نہ تو مدرسے کا ہو سکتا ہے نہ اس سیمینار کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل خود سماجی ہم آہنگی کے جذبے کے منافی ہوگا۔ تمام زبانوں کو ایک دوسرے کا تتمہ یا پورک سمجھا جائے۔ ہم بھارت کی عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں۔ جھوٹ کے فروغ کے لیے ان ٹولز کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، اور جنہیں سیاست میں ہر حال اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے وہ ان ذرائع کا کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ 32واں جلسہ مذاکرہ علمیہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا۔ وقال یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وقال ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود۔ صدر باوقار، علماء کرام، معزز سامعین، میرے مقالے کا عنوان سماجی ہم آہنگی اور سیرت رسول کا مثالی نمونہ ہے۔ میرا مقالہ تقریباً 24 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ تاریخ و سیر، عہد نبوی میں نظام حکمرانی، اسلامی نظام سیاست اور اسلام میں انسانی حقوق
سے استفادہ کیا گیا اور ضروری اقتباسات درج کیے گئے ہیں۔ اس مقالے میں سیرت طیبہ کے چند مثالی نمونوں کی روشنی میں سماجی ہم آہنگی پیدا کرنے اور اس کو فروغ دینے کے امکانات اور طریقہ کار پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ یوں تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو نمونہ اور مثالی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مادر وطن ہندوستان مخلوط آبادی والا ملک ہے۔ کثرت مذاہب کے ساتھ یہاں نسلی، ثقافتی اور لسانی تنوع پایا جاتا ہے۔ ان تمام اختلافات کے باوجود ملک میں اتحاد و یگانگت اور مزاحمت کے باوجود مفاہمت کا جذبہ پایا جاتا رہا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ مذکورہ بنیادوں پر مزاحمت کی رو تیز کی گئی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے ایک سیاسی مقصد کار فرما ہے۔ چونکہ اسلام ایک نظام فطرت اور امن کا داعی ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک میں مزاحمت کے مقابلے میں مفاہمت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے اسلامی تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جن سے ہم آہنگی کے قیام کی راہیں طے کی جا سکتی ہیں۔ اس مقالے میں ان مثالوں کو حلف الفضول، میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ اور خطبہ حجۃ الوداع کے واقعات اور فرمودات کے طور پر تلاش کرنے اور ان کی روشنی میں سماجی ہم آہنگی کے امکانات پر غور کر کے بتایا گیا ہے کہ ان سے ہدایات حاصل کر کے ملک میں سماجی ہم آہنگی پیدا کرنے میں مسلمان اپنا مثبت رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس مقالے میں بعثت نبوی کے وقت جنس، نسل و قبائل اور رنگ و زبان کی بنیاد پر امتیاز اور برتری کا جو جذبہ یا رجحان پایا جاتا تھا، اس پر بھی تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے اسلام کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو واشگاف کیا گیا ہے۔ لسانی امتیاز کا ذکر چھڑ گیا ہے تو جملہ معترضہ کے طور پر یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ ہندوستان میں لسانی تنوع بھی بکثرت پایا جاتا ہے۔ 2001 کی مردم شماری کے مطابق 122 بڑی زبانیں ہیں، جبکہ 1599 دیگر زبانیں ہیں۔ ظاہر ہے اس میں زبان کے علاوہ بولیاں بھی شامل ہیں جو زبان کے ذیل میں تسلیم کی جاتی ہیں۔ انہی زبانوں میں ایک اہم اور بڑی زبان ہندوستانی ہے، جس کی ہندی اور اردو دو ممتاز شکلیں ہیں۔ یہ زبان سنسکرت کی بالادستی اور جذبہ تقدس کے نتیجے میں فروغ پانے والی زبان، پراکرت کی آغوش میں پلی اور الگ الگ انداز سے ثقافتی سرپرستی میں دونوں کی علیحدہ علیحدہ شکلیں استوار ہوئیں۔ اس کے باوجود بول چال کی سطح پر دونوں کے درمیان ایسا شفاف اور خفیف پردہ ہے کہ بسا اوقات دونوں میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اہل علم بخوبی واقف ہیں کہ ایک خاص عہد میں ان دونوں زبانوں کی بنیاد پر ملک میں منافرت کے جذبے کو فروغ دیا گیا، جس کا سبب بھی سیاسی ہی تھا۔ آج بھی ان بنیادوں پر نفرت انگیزی کا ماحول گرم ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام زبانوں کو ایک دوسرے کا تتمہ یا پورک سمجھا جائے اور ایک دوسرے کا حریف گرداننے کی بجائے حلیف کا رویہ اختیار کیا جائے۔ ملک بھر میں مسلمانوں کی مادری زبانیں مختلف اور جدا جدا ہیں۔ شمالی ہند کے مسلمان اور جنوبی ہند میں بھی کئی طبقات اردو کو اپنی مادری زبان تو ہندی کو مادر ہند کی قومی زبان سمجھتے ہیں۔ اس لسانی منافرت کی بنیاد پر سماج میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایسے حالات میں مدارس کی ذمہ داریاں کچھ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ موقع تو اس افسانے کو چھیڑنے کا نہیں ہے، تاہم بقول امیر مینائی، امیر جمع ہے احباب، درد دل کہہ لے، پھر التفات دوستاں رہے نہ رہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہندی کے لیے حکومت کی جانبداری اور بالادستی کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اردو داں طبقہ کی نئی نسل اردو سے دور ہو چکی ہے۔ اس بیان کے خلاف زبانی جمع خرچ کے لیے بہت سے دعوے کیے جا سکتے ہیں، لیکن سچائی سے انحراف ناممکن ہے۔ زبان جس فطری عمل کے تحت آگے بڑھتی ہے اور سماج میں رواج پاتی ہے، اس کے تحت نئی نسل کو اردو کی طرف لوٹانا ایک دشوار گزار عمل ہے۔ ملک کی 2-1 ریاستوں میں محدود سطح پر ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے ضرور باقی ہے، لیکن بیشتر ریاستوں میں حالات ناگفتہ بے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے اردو کو ذریعہ تعلیم بنا کر اردو کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں حکومت کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ گجرال کمیٹی نے اس کو پاس کیا تھا 1998 میں،
اس کا اثر نئی نسل پر واضح ہے۔ ان حالات کا تجزیہ اہل مدارس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اپنے مذہبی اور دینی سرمایہ کو ہندی زبان یا کم از کم ہندی رسم الخط میں منتقل کرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ محض ہندی رسم الخط میں کئی طرح کے مسائل ہیں۔ ہمیں یہ کہنے میں تردد نہیں ہے کہ یہ موقف نہ تو مدرسے کا ہو سکتا ہے نہ اس سیمینار کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل خود سماجی ہم آہنگی کے جذبے کے منافی ہوگا۔ یہاں موجود اہل دانش کو بھی اس سے شدید اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف کے خوف سے اختلاج کی کیفیت طاری کر لینا نہ اور مثبت اقدام سے گریز نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جلد یا بدیر یہ کرنا ہماری مجبوری ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا مذہبی سرمایہ عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ فارسی اور اردو ہی میں موجود ہے، اور صدیوں کی محنت شاقہ کے بعد جمع ہوا ہے، جس کو دوسری زبان میں منتقل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ساری توجہ مذہبی سرمایہ کو ہندی میں منتقل کرنے پر مبذول کر دی جائے تو یہ اردو زبان کے لیے بڑے خسارے کا سودا ہوگا۔ لیکن اس سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ زبان کو پاؤں کی زنجیر بنا کر نئی نسل کو مذہب سے بے دخل یا دستبردار کر دینا کسی طرح بھی دانشمندی نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اردو زبان کا زوال ہمارا نقصان بلکہ نقصان عظیم ضرور ہے، لیکن زبان کی رکاوٹ کی وجہ سے ارتداد کا عمل تیز ہوا تو یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہوگا، اور یہ بھی اردو کے نقصان کا موجب ہوگا اور خطرناک بھی۔ حالانکہ یہ اعتراض بھی بجا ہوگا کہ اس وقت ارتداد کی جو وجہ ہیں ان کی وجہ زبان نہیں ہے۔ اس کام کی انجام دہی میں جو رکاوٹیں اور ان کا جو حل ہے اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی تنگ دامانی حارج ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، فجزاکم اللہ خیر الجزا۔